بابرکت گھڑیاں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ یہ وقت گزر چکا، انتہائی مختصر سا وقت ہے، مہمان مہینہ ہے اور یہ چند دن جو ہیں ہمارے پاس باقی ہیں۔ باقاعدہ محمد وآل محمد کی سیرت میں اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ گریہ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ خاص کر ماہ رمضان کے آخری جمعے میں باقاعدہ دعا کی جاتی تھی کہ اے پروردگار یہ میرا آخری جمعہ نہ ہو، مجھے اور بھی اس طرح کی بابرکت گھڑیاں جو ہیں یہ ماہ مبارک رمضان اور بھی عطا کر۔ فرمایا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھا دیتا ہے اور اگلے سال تمہیں پھر سے ماہ صیام کی بابرکت اور رحمتوں والی یہ گھڑیاں نصیب کرتا ہے یا پھر تمہارے اجر کو بلند کر دیتا۔ یقیناً ہم اللہ کے حضور جتنا بھی شکر ادا کریں اس کی ہر نعمت کا ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کریم پروردگار ہے، ہم گناہ کار بندے ہیں، روسیہ بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی کہ اس کے اندر دکھاوا، ہمارے جو عمل جتنے ہیں وہ بھی دکھاوے والے۔ خدا ہماری تمام تر عبادات کو پس پش رکھتے ہوئے اپنے رحمت واسعہ کے صدقے میں ہماری ہر عبادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ یقیناً ہمیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ جہاں آیا وہاں پہ بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج کل جو زیادہ مسئلہ چھٹیاں ہو گئیں، گھر جانا ہے اور سفر کے اندر روزہ کیسے رکھنا ہے اس کا بہت زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حالت روزہ کے اندر اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو سفر اول تو مباح ہونا چاہیے۔ اگر مباح نہیں ہے یعنی آپ اختیار رکھتے ہوں کہ آپ جائیں تو جا سکتے ہیں، نہ جائیں تو نہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا سفر ہے تو پھر بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ لیکن اگر ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ہاں اگر تمہارا سفر تمہارا ضروری ہے تم جاؤ، لیکن اس روزے کو اگر قصر کرتے ہو تو پھر ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کی قضا تم رکھ لو، کوئی گناہ اور کفارہ تم پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، جی ہاں، اگر اور اس کا وہ سفر جو ہے وہ معصیت کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے کے جا رہا ہے، کسی یتیم کا مال کھانے جا رہا ہے، یا کسی کا ناحق کوئی حق جو ہے وہ کسی غصب کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ روزہ پورا رکھے گا، نماز پوری ادا کرے گا، اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ جی نماز قصر کیا ہے؟ نماز قصر یہ ہے کہ اگر حالت سفر میں ہو، حد ترخص کراس کر جاتے ہو۔ حد ترخص کیا ہے کہ وہ مقام جہاں سے شہر کی نہ دیواریں دکھائی دیں اور نہ وہاں پہ اذانیں سنائی دیں، حد ترخص کہلاتا ہے۔ تقریباً 43 کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ بنتا ہے جانے آنے کا۔ اگر دو طرفہ ہے، جاتا آتا ہے 43 سے زیادہ ہے تو پھر اس کی نماز قصر ہے، لیکن اگر یک طرفہ ہے تو 43 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کر کے آگے نکل جائے تو اب اس کی نماز بھی قصر، اب اس کا روزہ بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کا سفر جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد وہ کرتا ہے، سحری کر کے سفر کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود پہ وہ اب ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے، زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور جو وہ منزل ہے یا تو اس کا وطن ہونی چاہیے یا پھر جو ہے وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کا 10 دن کا قیام ہے، تو پھر تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، وہ شام تک اپنے روزے کو آگے لے کے چلے گا۔ لیکن جیسے اگر اس کا وہ وطن نہیں ہے
اور اس کا وہاں پہ قیام بھی 10 دن سے زیادہ کا نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ حد ترخص کے بعد چاہے تو افطار کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ زوال تک کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا۔ ہاں اس کے بعد اگر وہ افطار نہ بھی کرے تو اب اس کا روزہ نہیں ہے، وہ رکھے کھائے پیے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا جو ہے وہ سفر وہ کرتا ہے زوال کے بعد، مثلا 12:15 بجے اذان ہو جاتی ہے، زوال شرعی تقریباً 12:15 ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد وہ سفر کرتا ہے تو اب جو روزہ جو اس نے رکھا ہے اب وہ جس جگہ پہ مرضی جائے، اپنے وطن میں سفر کر کے چلا جائے یا کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ اس کا وطن تو نہیں ہے لیکن 10 دن سے زیادہ کا قیام بھی نہیں ہے، تب بھی اس دن کا وہ روزہ اس کا پورا ہوگا، اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کو جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ واضح ہوئی بات کہ زوال سے پہلے کوشش کیجئے کہ اول تو سفر کرنا ہے تو زوال کے اول تو کریں ہی نہ، یہ جو ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں نہ کریں، لیکن اگر کرنا بھی ہے تو کوشش کریں زوال کے بعد کریں تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے۔ اچھا یہاں پہ سوال یہ کہ ہاں جی سفر کرنا ہے، یہ تو طے ہے کہ سفر کرنا ہے، لیکن یہ نہیں طے کہ ابھی 9 بجے جانا ہے، 10 بجے جانا ہے، 12 بجے جانا ہے، 1 بجے جانا ہے، جانا آج ہے، یہ کنفرم ہے، اس دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ واجب ہے اس دن روزہ رکھو اور نیت کرو، اگر سفر درپیش آ جاتا ہے تو سفر آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ سفر کر سکتے ہو، اور جب حد ترخص کراس کر جاؤ تو پھر اس کو کیا کر لو، افطار کر لو۔ لیکن اگر آپ بالفرض سفر ہی نہیں کر سکے تو پھر جو ہے پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کا کفارہ آپ کے اوپر پڑ جائے گا، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ جی اسی طرح اگر آپ جو ہے چلے گئے سفر کر کے، مثلا آج چلے جاتے ہیں کسی جگہ سیر پہ چلے گئے، آپ وہاں پہ گئے، اب وہاں پہ قیام تو 10 دن نہیں ہے تو اب کل کا روزہ، آج تو سفر کا روزہ تھا، کل کیا ہوگا؟ جی کل بھی روزہ نہیں ہوگا۔ جی جتنا عرصہ آپ جو ہے اگر 10 دن سے کم رہیں گے، آپ چاہے جتنے مرضی روزے رکھیں تو وہ فاقے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10 دن سے کم قیام ہو یا وطن نہ ہو دوسری جگہ تو وہاں پہ جو نماز آپ پڑھیں گے وہ نماز قصر ہوگی، ہر واجب 4 رکعتی نماز کو نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز کر کے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں جی نہیں جی کوئی بات نہیں 4 کی 4 پڑھ لیتے ہیں، جی کوئی بات ہے، وہ 4 کا حکم ہے، 4 ہی پڑھنی ہے، نہ جو ہے 2 ہی پڑھنی ہے، کیونکہ قصر اللہ کی طرف سے تمہیں رعایت دی گئی ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ کی میری مرضی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر اسی طرح نماز فجر کا 2 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ جی اس کے لیے یہ کہ ہاں 2 اور 3 رکعت کی نمازیں جو ہیں وہ ہم نے پوری پڑھنی ہے، اس کو قصر نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کئی احباب جو ہیں وہ دوسری رکعت کے بعد 3 رکعت نماز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھے تھے بھائی؟ جی مسافر ہوں۔ بھائی کیا کیا تم نے؟ قصر کر دی۔ قصر کرنے کا مطلب ہے آدھی کر دینا، 2 حصے کر دینا، پھر تو تمہیں یہ 1.5 رکعت پڑھنی چاہیے تھی۔ جی تو 3 رکعت اور فجر کی 2 رکعت قصر نہیں ہوگی، صرف 4 رکعتی نماز جو ہے اس کو آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ جی اور سفر جو ہے سفر آپ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرمائے۔ جی بھائی منزل اس کی اگر گھر ہے، آبائی گھر ہے، ماں باپ کا گھر ہے، اپنا گھر ہے،
یا وہ جگہ ہے جہاں پہ 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے، وہ پورا کرے گا، روزہ افطار نہیں کرے گا۔ Ya